جناب علامہ مفتی صاحبزادہ ابوالخیر احمد صاحب الازہری اپنے افکار عالیہ سے ہمیں مستفیض فرما رہے تھے، اور ایسے ایسے نکات اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور ان کی علمی مقام کے اعتبار سے ہمارے سامنے آئی ہیں، اور جو خصوصیات فتاوی رضویہ کی انہوں نے گنائی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کس قد و قامت کے عالم تھے اور کس قد و قامت کے فقیہ۔ اب اس وقت دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، ان کا نامی ہے محترم ذاکر علی خان صاحب۔ محترم ذاکر علی خان صاحب بہت سے اعتبارات سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مدحت سرائی کرتے ہیں، اور یہ مدحت سرائی ہمارا مزاج ہے، اور یہی ہماری دولت ہے۔ اس اعتبار سے یہ پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں پہچانے جاتے ہیں۔ نعتوں کے کئی مجموعے اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے ان کو جو عنوان دیا تھا، اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری پر عنوان ان کو دیا گیا تھا، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مقالے کے خلاصے سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک جامع الصفات شخصیت تھے، اور شخصیت بھی ایسی جسے نابغہ روزگار یعنی جینیس کہنا حقیقت کا اظہار ہے۔ علم کے کتنے ہی شعبے ان کی ذہانت سے روشن تر اور ان کے علم سے مستحکم تر ہوئے۔ فلسفے کی گتھیاں ہوں یا ریاضی کے ادق مسائل، دینی مسئلے ہوں یا فلکیات کے احکام، تفسیر کتاب اللہ کی حیات سامانی ہو یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروزی، یہ تمام موضوعات امام احمد رضا کے دائرۂ قدرت میں آ جاتے ہیں۔ سنا ہے ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ ایسے بلند پایہ خطیب تھے کہ ان کی ہر بات سامع کے ذہن میں بیٹھ جاتی، اور کیوں نہ بیٹھتی، ہرچہ دل خیزت بردے دل ریزت۔ حضرت بریلوی اعلیٰ مقاموں کی شخصیت اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عشق کے طفیل ایک سالم یعنی انٹیگریٹڈ شخصیت تھی۔ وہ مقام فکر اور مقام ذکر دونوں سے آشنا تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، مقام فکر ہے پیمائش زمین و زمان، مقام ذکر ہے سبحان ربی العلیٰ۔ محترم احمد رضا خان کی فکر اگر ایک طرف ستاروں سے الجھتی ہے تو دوسری طرف ان کے دل اور جبین سجدہ ریز سے سبحان ربی العلیٰ کے اسرار کھلتے ہیں۔ اردو کی نعتیہ شاعری کے اماموں میں بھی حضرت رضا بریلوی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان سے پہلے عربی فارسی کے علاوہ اردو کے بھی تمام مشاہیر شعراء نے نعتیں ضرور کہی ہیں، مگر بقول ڈاکٹر ابوالخیر کشفی زیادہ تر شاعروں کے نعتیہ کلام کا ان کی عام شاعری سے کوئی علاقہ نظر نہیں آتا، سوائے ان شاعروں کے جن کا نشان نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی۔ اس قول کی روشنی میں 19ویں اور 20ویں صدی کی نعتیہ شاعری کا جائزہ لیں تو نعت سرور کونین اپنی پہچان بنانے والے اولین شاعر کرامت علی شہیدی، غلام احمد شہید، محسن کاکوروی، امیر مینوائی، مولانا حالی اور مولانا احمد رضا خان ہیں۔ ان بزرگوں نے اقبال، مولانا ظفر علی خان، مولانا اقبال سہیل اور ہمارے دور کے نعت گو شعراء بیضاد لبنوی، ماہر القادری، منور بدایونی اور کوثر نیازی وغیرہ کو متاثر کیا ہے۔ حضرت رضا بریلوی کی شخصیت میں ایک طرف وہ عناصر موجود ہیں جو عالم اسلام کی تاریخ کے ہر دور میں علماء کی شخصیتوں میں نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی ذات میں روہیل کھنڈ کے مسلمانوں کی روایات اپنی بہترین صورت میں جلوہ گر ہیں۔ خاص طور پر پٹھانوں کی حمیت و غیرت، شجاعت و ثقافت، دین سے لگاؤ۔ میں کسی نسلی تفاخر کی بات نہیں چھیڑ رہا ہوں، یہ ایک علمی مطالعہ ہے۔ مراد یہ عرض کرنا ہے
کہ روہیل کھنڈ ایک تہذیبی اکائی تھا۔ اس علاقے میں بجنور، مراد آباد، رامپور، پیلی بھیت، بدایوں، بریلی شامل ہیں جو اس کا صدر مقام رہا۔ ہم پٹھانوں میں غیرت کے ساتھ عصبیت، وہ بھی جاہلانہ، موجود تھی۔ اپنی ٹکر اور اپنے برابر کا پٹھان کسی دوسرے کو نہیں سمجھتے تھے۔ ہر بات میں مسئلہ مونجھ تک پہنچ جاتا تھا۔ یہ تو اسلام کا ابر کرم تھا جس نے عصبیت کے شعلوں کو بجھا دیا، اور یہ بھی نبی رحمت کی رحمت تامہ کا صدقہ تھا کہ اس علاقے میں مولانا احمد رضا خان جیسی ہستی پیدا ہوئی جس کے تبحر علم، محبت دین اور عشقیہ نغموں نے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قربت بخش دی۔ حضرت مولانا جون 1856 میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن پرآشوب دور میں گزرا، لیکن اس دور کے آشوب کو ذکر سرکار دو عالم نے سکون و قرار کی صورت دی۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، ہر طرف صلاۃ و درود کے نغموں کی گونج ہے، ایک بہت بڑا مجمع بریلی میں جمع ہے۔ یہ عاشقان رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجوم ہے اور موقع میلاد شریف کی تقریب ہے۔ اس اجتماع میں ایک 6 سال کا بچہ میلاد شریف پڑھتا ہے، بڑے اعتماد سے، جیسے ہزاروں کے اس مجمع کو نہیں بلکہ اپنے کسی بڑے مہربان، مشفق اور محبت کرنے والے بزرگ کو سنا رہا ہے۔ اور پھر اس بچے نے اپنی ساری زندگی اسی عشق اور نام کی نسبت سے گزار دی۔ اب حضرت احمد رضا خان کی نعت گوئی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ نہ یہ میرا منصب ہے نہ اہلیت کے دائرے کی بات ہے، لیکن آج عاشقان رسول کی اس محفل میں حضرت رضا کی نعت گوئی پر عرض کرنے کے لیے یوں آمادہ ہو گیا کہ اس طرح اپنے پیارے آقا، سب کے پیارے آقا، سب سے پیارے آقا سرکار مدینے والے کی بات کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کیسے پیارے حبیب کی باتیں، کیسے پیارے حبیب کی باتیں، جسم و جاں کے طبیب کی باتیں، نعت پڑھنا بھی اور سننا بھی، نعت پڑھنا بھی اور سننا بھی، سب ہیں اچھے نصیب کی باتیں۔ کیسے پیارے حبیب کی باتیں، جسم و جاں کے طبیب کی باتیں، نعت پڑھنا بھی اور سننا بھی، سب ہیں اچھے نصیب کی باتیں۔ میں یہاں بات اپنے بچپن کے حوالے سے شروع کروں گا۔ ہمارے گھروں میں حجن بی بی آیا کرتی تھیں۔ چہرے بدل جاتے ہیں مگر حجن بی بی ہی رہتی ہیں۔ ایک بندھی ہوئی گٹھری سر پر ہوتی، صاف شفاف خوشبو میں بسی سفید چادر کھولتی اور زیارت کراتی۔ ان کے پاس گنبد خضرا کی شبی مبارک بھی ہوتی۔ شبی کی زیارت کراتی جاتی ہیں اور ترنم سے یہ بول پڑھتی جاتی: حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ تو بڑے ہو کر معلوم ہوا کہ یہ احمد رضا خان کا شعر۔ بچپن سے لڑکپن کی حدوں میں داخل ہوا تو اکثر جمعوں کو ایک سلام کان میں پڑتا۔ ربیع الاول میں یہ سلام محفل محفل گھر گھر پڑھا جاتا اور یوں ہماری یاد اور حافظے کا حصہ بن گیا، اور آج بھی یہ سلام دل کو سکون بخشتا ہے۔ یہ سلام اور اس کی بہت سی تسبیحیں اردو دنیا کے ہر حصے میں بڑے شوق و شوق سے پڑھی اور سنی جاتی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ معلوم ہوا کہ یہ دل نشین سلام بھی حضرت رضا بریلوی کا ہے، اور یوں ہم سماعت کی دنیا سے قرت کی دنیا تک پہنچ گئے۔ مولانا کے نعتیہ مجموعے کا مطالعہ کیا۔ اس مقبول سلام کی وسعت کو دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گیا۔ محفلوں میں تو اس کے چند منتخب اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ سلام پورا پڑھا تو معلوم ہوا کہ سرکار کے اس پیارے نے حضور کی پوری امت کو اس سلام میں شامل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں: شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حدائق بخشش کے مطالعے سے مولانا کے نعتیہ کلام کے موضوعات کی وسعت کا اندازہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے اسالیب کے تنوع کا علم بھی ہوا۔ کہیں شاہ حجازی کی نسبت سے لغات حجازی کا جلوہ ہے، کہیں شاعر کے وطن کے حوالے سے ہندی شاعر کی جھلکیاں ملتی ہیں، کہیں مدتوں تک بر صغیر کی ثقافتی زبان فارسی کی حلاوت اور شیرینی کا حسن ہے، کہیں اردو کا روہیل کھنڈی لہجہ ہے، اور اس کے ساتھ گدائے در مصطفیٰ کے لہجے میں نیاز مندی کے ساتھ ساتھ ناز اور ان کے کرم پر اعتبار کا اظہار بھی ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ تو میں نے مولانا رضا بریلوی کی نعتیہ شاعری سے اپنے رشتے کی کہانی آپ کو کسی قدر ادبی تبصرے کے ساتھ سنائی۔ مولانا کی نعتیہ شاعری پر تنقید اور تحقیق کی داد
تو حضرت شمس بریلوی مددلہ نے ہدایت سے بخشش کے عالمانہ مقدمے میں دی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ مختصراً چند باتیں میں بھی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت نے نہایت سنگلاخ ضمیموں شعر کہے ہیں اور بہت مشکل قوافی میں مدحت رسول کا حق ادا کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا مقصد اپنے فن کی نمائش کبھی نہ تھا، کیونکہ علمی مشاغل کو وہ اپنا اصل سرمایہ سمجھتے تھے، اور ان کی شاعری ان کے جذبات قوی تھا کہ وہ قافیے اور زمین کی دشواریوں اور رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ خان صاحب علیہ رحمت کے کلام کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس کے مضامین نہایت مشکل اور رواں ہیں۔ بات یہ ہے نہایت مشکل اور ادق ہیں۔ بات یہ ہے کہ دشوار اور سہل ہونا اضافی بات ہے۔ وہ مضامین جو ہمارے لیے علمی طور پر دشوار ہیں، وہ مولانا کی روزمرہ اور عام گفتگو کا حصہ تھے۔ شب اسرا قمر حیرت زدہ پھرتا رہا شب بھر، بھلایا ڈھنگ ان کی چال نے سیر تنا منازل کا۔ اعلیٰ حضرت کے کلام بالخصوص قصائد میں فلکیات کی اتنی اصطلاحیں ملتی ہیں کہ ان قصائد کا سمجھنا ہم جیسے عامیوں کے لیے مشکل ہے۔ میں نے مولانا کے کلام میں روہیل کھنڈی بولی کا تذکرہ کیا تھا۔ حقیقت میں ہم جیسے پٹھانوں کے لیے ان کے کلام کا یہ حصہ عجب لطف رکھتا ہے۔ توڑا ہونا، توڑا لینا، لہرا بجنا، آئینہ اندھا کرنا، نور کا باڑا بٹنا وغیرہ۔ ذرا ملاحظہ تو فرمائیے، اس مکی مدنی ہاشمی تہامی کے صدقے اس کے ایک امتی نام لیوا اور چاہنے والے نے ہماری زبان کے داماد کو کس طرح اور کس حد تک وسعت عطا کی۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے نسبت رکھنے والے الفاظ، مثلا آپ کے اسماء گرامی، القاب اور صفات کس طرح ان تمام زبانوں میں مشترک ہیں جنہیں مسلمان آپ کی مدح و ثنا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حضور اکرم رحمت للعالمین ہیں، رسول عالمین ہیں، اس لیے آپ کا وسیلہ مبارک عربی، فارسی، اردو، ہندی، سندھی، پشتو، پنجابی زبانوں کو کس طرح ہم رشتہ کر دیتا ہے۔ میں نے بنگالی، گجراتی، ملائی، انڈونیشی زبانوں کی نعتیں سنی ہیں اور وہ جذبے اور خیال مجھ تک منتقل ہو گئے ہیں۔ کہہ دو کہ ملک گوش بر آباد رہیں، مداح پیغمبر کی زباں کھلتی ہے۔ نعت وہ میدان شاعری ہے جہاں علم و ادب کی نہیں، دل کی زبان چلتی ہے، جس میں قدم رکھنے کے لیے پاکیزگی قلب شرط لازم ہے۔ اس لیے اس میں طبع آزمائی کی جسارت بڑے بڑے اکابر شعراء بسط احترام و اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ عرفی شیرازی فرماتے ہیں، عرفی مشتابیں رہے ناتست نہ صحرا، آہستہ کے راہ بردم دے غست قدم را۔ اسی طرح خود جناب امام رضا بریلوی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار رہنے کے باوجود کتنا دامن بجا کر اظہار مدعا کرتے ہیں۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، رو کیے تو رو کیے، سر کو رو کیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اس لیے یہ نعمت ان کو عطا ہوتی ہے جن کے سینے دولت عشق سے معمور ہوتے ہیں۔ نعت کی صحیح تعریف یہ ہے کہ ادھر لفظ مدحت زبان سے نکلا، ادھر آنسو آنکھ سے ڈھلا، اور یہی وہ فضیلت ہے، وہ تاثیر ہے جو عشق رسول کے صدقے میں اعلیٰ حضرت کے اشعار میں سموئی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدی گزرنے آئی لیکن کلام رضا روز بروز مقبول تر ہوتا جا رہا ہے، اس کے انوار پھیلتے جا رہے ہیں۔ مدینے کے شیدائی جو ان گلیوں تک رسائی نہیں پاتے، ان اشعار کے ورث سے ہی گنبد خضرا کے نظارے کرتے ہیں اور سکون قلب حاصل کرتے ہیں۔ دوسری فوقیت حضرت امام احمد رضا خان صاحب کو اپنی حفظ زبانی کی بدولت حاصل ہے۔ جہاں اکثر مشاعر نے محض ایک یا زیادہ سے زیادہ دو زبانوں میں نعتیں کہی ہیں، مولانا نے اپنی والدانہ محبت کا اظہار ایک یا دو نہیں، چار زبانوں میں کیا ہے، وہ بھی اس خوبی اور روانی سے کہ مصرع اولا عربی میں کہا تو مصرع ثانی فارسی میں، تیسرا مصرع ہندی میں کہا تو چوتھا اردو میں، اور وہ اس کمال سے کہ قوافی اور ردیف کا حسن اور شعروں کا نکھار کیا بہار دکھا رہے ہیں۔ یہ نعت آپ سن چکے ہیں ابھی صدیق اسماعیل کی زمانی، تو میں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ غرض پوری نعت پڑھیے، محسوس ہوتا ہے جیسے مدینے سے فوار برس رہی ہے اور روح کو معطر کر رہی ہے۔
غرض پوری نعت پڑھ جائیے، محسوس یہ ہوتا ہے جیسے مدینے سے پھار برس رہی ہے اور روح کو معطر کر رہی ہے۔ من جملہ دیگر مذکور بالا مذکور بالا صفات کے دونوں خصوصیات جن کی بنا پر نعتیہ ادب میں حضرت رضا ایک منفرد و اعلیٰ مقام کے مستحق ہیں، اب محققین و مفسرین کرام اپنی روایت اور اصولوں کے باوجود ان لطافتوں سے ناآشنا ہوں تو رہا کریں۔ اعلیٰ حضرت کی نعتوں کی مقبولیت کی سند تو سرکار مدینہ کے در کے وہ کروڑوں سوالی ہیں جو شب و روز ان نعتوں کا ورد کرتے اور اپنا سر دھنتے ہیں، اور جناب رضا بریلوی کے مقام کے تعین کے لیے یہی مقبولیت کافی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ انہیں محققین نے ان کے مقام کا تعین کیوں نہیں کیا، تو اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ سلسلہ کو ہو یا کوئی عظیم عمارت، آپ اسے قریب سے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ پہاڑ کا پھیلاؤ اور رفت دامن نظر میں اسی وقت آ سکتی ہے جب مناسب فاصلہ درمیان میں ہو۔ شخصیتوں کا یہی معاملہ عظیم شخصیتوں کا ہے۔ ان کی عظمت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے وقت کا گزرنا ضروری ہے۔ مولانا کو رحلت فرمائے کم و بیش 70 سال ہونے آئے، اور اب 20ویں صدی کے اختتام پر ہم ان کو اور ان کے مقام کو بہتر طور سے سمجھتے اور دیکھتے ہیں۔ ان کی نعتیہ شاعری عشق رسول کا پیمانہ بھی ہے اور ہماری تربیت عاشقانہ کا گہوارہ بھی۔ رب کریم حضرت امام احمد رضا خان کے مراتب بلند فرمائے اور ہمارے ان الفاظ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شکریہ۔ میں آخر میں منتظمین اور بالخصوص جو یہ 10 سال سے جو خدمت انجام دے رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ ادارے تو ذوق و شوق سے قائم ہوتے ہیں، لیکن اکثر ان کی فعالیت جو ہے متاثر رہتی ہے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے متاثر ہوتی ہے۔ تو میں دیتا ہوں کہ ہر سال ماشاءاللہ یہ جس ذوق شوق سے کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قبولیت کی شان ہے۔ خدا کرے کہ یہ اسی طرح کرتے رہیں اور ہم یہاں حاضری دیتے رہیں۔ شکریہ۔